السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 84 تک 32 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وربک عالم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم اس کے سوا یعنی معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے ہی کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں، یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش ہی بنا دیا، اور اس درخت یعنی زقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اور اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں گا۔ قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری سزا جہنم ہے، پوری پوری سزا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور ان میں سے جن پر بھی تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور آپ کا رب کارساز کافی ہے۔ ربکم الذی یرسلی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب وہی تو ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں،
پھر جب وہ یعنی اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگ ریزوں والی سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ اس سمندر میں لوٹا دے، پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بحر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہو تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر گٹھلی کے دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین یعنی مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، ان رسولوں کے طریقے کے مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے ساتھ حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے اے میرے رب مجھے اچھی طرح سے داخل کر دے اور مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 84 تک 32 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، حسن آداب کے ساتھ گفتگو کا ذکر ہے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا، حکمت والا ہے، اللہ بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔
پھر اس کے بعد بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت سے پہلے پہلے جتنے بھی گاؤں اور بستیاں ہیں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بستیوں کو، ان گاؤں کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ ابلیس کے طور طریقے پر چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، شیطان کا جو وعدہ وہ سراسر جھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کشتیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کشتیوں کو چلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی آدم کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ بحر و بر میں اس کو سوار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات پر فضیلت دی ہے، مقام عطا کیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، نبی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ یہ لوگ اکٹھا ہوں گے، سب کو بلایا جائے گا، امام کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، کھجور کی گٹھلی پر جو دھاگا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نماز قائم کیجئے، فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ پھر اسی طرح نوافل کا تذکرہ ہے، نفلی نماز کا اہتمام کیجئے، اور مقام محمود کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ حق آ گیا، باطل مٹ چکا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے، یہ شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے، اور راہی کو بہتر معلوم ہے کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 53 بغور کیجیے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو جب ہم کسی سے بات کریں تو اچھی طریقے سے گفتگو کریں، نازیبا کلمات نہ بولیں، غلط چیز زبان سے نہ نکالیں۔ پھر اسی طریقے سے تلوار سے ان کی طرف اشارہ نہ کریں، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7072، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح، تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے سے اشارہ نہ کرے، فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ تم میں کا کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کو چلوا دے اور وہ آدمی جہنم کے گڑھے میں چلا جائے۔ تو کچھ لوگ بندوق لیے رہتے ہیں، کچھ لوگ کھیلتے بھی ہیں، تو منع کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ویسے ہی ہنسی مذاق میں اشارہ کر دیتے ہیں، اگر شیطان چلوا دے گا تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی اشارہ بھی ہتھیار کے ذریعے نہیں کرنا۔ تو بات کرنا، اشارہ کرنا تو اچھے انداز میں ہونا چاہیے، پیارے انداز میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 اور 55 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253 کہ چند رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجات کو بلند کیا ہے۔ تو نبیوں کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، توحید کا پیغام لے کر آئے، سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسانیت کا سردار بنایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3414، لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ تم اللہ کے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، یہ خواہش اور عصبیت کی وجہ سے ہے، اس طرح کی فضیلت دینا وہ صحیح نہیں۔ جیسا کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی صحیح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں ہے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، رسول نہ مانے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کسی بھی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، جہالت اور عصبیت کی وجہ سے تفریق کرنا منع ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے، مشرکوں کے معبود نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، یہ لوگ جن کو مان رہے ہیں وہ لوگ تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ لوگ جس کو پوج رہے ہیں وہ تکلیف ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا ان کی تکلیف کو ہٹا پائیں گے، ان کی پریشانی کو دور کریں گے؟ بالکل نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 58 میں قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کی تمام بستیوں کو
ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، ان پر سخت عذاب لائے گا اور وہ لوگ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 101، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتا ہے۔ نشانیاں کس لیے بھیجتا ہے؟ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی زلزلہ ہے، کبھی سونامی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی تیز ہوائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیج رہا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم تو نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کب اللہ کا عذاب آ جائے اور سب کے سب ختم ہو جائے، لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں معراج کا جو واقعہ بیان کیا گیا، یہ کہا گیا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایمان سے مڑ گئے، ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے مکہ سے فلسطین کا راستہ 40 دن کا ہے، وہاں کا سفر 40 دن کا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور واپس آ بھی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور جسمانی معراج، روحانی معراج نہیں، جسم کے ساتھ بھی معراج ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، واپس آ بھی گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ آزمائش ہے، لیکن ایمان والوں کا ایمان جو سچے مومن تھے اور پکا ہو گیا۔ پھر اسی طرح ذکر ہے اس میں والشجرۃ الملعونہ، اور ملعونہ درخت، وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن کریم میں، یہ زقوم کا درخت ہے، تھوہر کا درخت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4716، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہے، روحانی معراج نہیں۔ والشجرۃ الملعونہ شجرۃ الزقوم، اور کہا ملعونہ جس پر لعنت کیا گیا وہ درخت شجر زقوم، تھوہر کا درخت ہے۔ اس سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ملعونہ درخت سے مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، نہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث کہتی ہے کہ اس سے مراد تھوہر کا درخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ ماننا ہے کہ ملعونہ درخت سے مراد تھوہر کا درخت ہے۔ پھر آگے غور کریں، آیت نمبر 61 سے 62 کے درمیان آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو وہ مٹی کو گھٹیا سمجھ رہا ہے اور آگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ جی نہیں، آگ کا کام جلانا ہے اور مٹی کا کام دیکھیے کتنی نرمی ہے اس کے اندر، ہر چیز وہیں آ کے سمٹ جاتی ہے، لوگ وہیں پہنچتے ہیں، چیز وہاں پہنچتی ہے، وہ چیز کو اگا رہی ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آگے ذکر ہے شیطانی ہٹ کنڈے کا اور اس کے لاؤ لشکر کا۔ کہا جا رہا ہے جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کا استعمال کرو، اپنے لاؤ لشکر کو لاؤ، لوگوں کے مال میں اور اولاد میں شریک بن جاؤ، لیکن جو نیک بندے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، اس پر بس نہیں چلے گا۔ مال میں شریک ہونے کا مطلب کیا؟ حرام کمائی کا ذریعہ ان کے لیے بنا دینا، اور وہ شیطان اس کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو ابھارتا ہے کہ حرام کمائی کے جو ذریعہ اس کو استعمال کرو، تو وہ شریک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد میں شرکت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، یا پھر اگر آدمی بسم اللہ نہیں کرتا اور جس وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو شیطان اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس حالت میں دعا پڑھنی چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ تو ہم سے شیطان کو دور کر دے اور جو تو ہم کو دینے والا ہے شیطان کو اس سے دور کر دے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سراسر دھوکہ ہے اور اس کے اندر فریب ہی فریب ہے، اس لیے شیطان کے دھوکے سے دور رہنا سب سے اہم چیز ہے۔ آیت نمبر 70 میں ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ انسان چاہے جیسا بھی رہے، وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، لیکن عزت والا ہے، مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، کافر ہو، لیکن اللہ نے عزت دی ہے۔ تو انسان انسانیت کے اعتبار سے وہ محترم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بحر و بر میں ان کے لیے راستے بنائے، روزی روٹی کا انتظام کیا، دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 71 اور 72 کے درمیان یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام سے مراد کیا ہے؟ ہر امت کا نبی۔ پھر اسی طرح امام سے مراد کتاب و توریت بھی ہے، اسی طرح امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہے، اعمال کی کتاب بھی ہے، تمام چیزیں مراد لی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو بھی حاضر کرے گا، نبیوں کو بھی حاضر کرے گا، لوگوں کو بھی حاضر کرے گا، کتابوں کو بھی حاضر کرے گا، تمام چیزیں حاضر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لینے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 78 سے 79 کے درمیان ہے، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نفلی نماز کا اہتمام کیجئے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ تو تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، کچھ لوگوں نے کہا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مقام محمود کے بارے میں ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دے گا، یہ مقام عطا کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ ناظرین کرام، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھے، خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، سوائے آپ کے رب کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے۔ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو نے گمان کیا ہے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا۔ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے؟ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اس یعنی اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے
تو کیا یقیناً ہم دوبارہ ازسر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسے پھر پیدا کر دے، اور اس یعنی اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر ظالم کفر کرنے سے باز نہیں آئے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قطورا۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان نہایت ہی بخیل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ بے شک میں تجھے ضرور سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے واضح دلائل بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا۔ پھر اس یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں پر ٹھاڑ ٹھاڑ کر پڑھیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اچھے سے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس یعنی اللہ کی بڑائی بیان کریں، کمال درجے کی بڑائی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 111 تک 27 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، پہلے روح کا ذکر ہے، روح کے بارے میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وحی کا انتظار کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ تمام لوگ مل جائیں، جنات مل جائیں، انسان مل جائیں، قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لیں تو قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے اور چیلنج ہے، چیلنج تھا، چیلنج ہے، اور قیامت کی صبح تک چیلنج رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص انداز کی نشانیاں چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ نشانیاں میں نہیں دکھا سکتا ہوں، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کر سکتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی گمراہی کے بارے میں ذکر ہے، اس کے بعد قیامت کے بارے میں ذکر ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں جب ہو جائے گی تو کون ہے جو اسے زندہ کرے گا؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا؟ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انسان بہت بخیل ہے، اللہ تعالیٰ مال کو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مال کو خرچ کرے کیونکہ مال اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے فرعون کس طریقے سے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے اور آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم حق ہے، علم والے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر ہے اللہ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ، اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارے، رحمان کہہ کے پکارے، اللہ کے بہترین نام ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے، اللہ کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کیونکہ مددگار کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو ناتواں ہو، کمزور ہو۔ بالکل نہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے سہارا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بڑائی کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 85 ہے روح کے بارے میں، اس کا ایک شان نزول ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4721۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بین انا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرس وهو متکئ علی عصیب اذ مر الیہود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقال ما رأيكم الیہ فقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا صلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی کو سہارا لیے ہوئے تھے کہ یہودیوں کا گزر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، تو اس نے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی ایسی بات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے جو تمہیں ناپسند ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سے ضرور پوچھو۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ وہی نازل ہوئی، بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو روح کے بارے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا۔ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ لطیف اور باریک چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کے اندر ہے۔ اگر وہ ہے تو جان ہے، وہ نہیں ہے تو آدمی بے جان ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے روح سے مراد وحی ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح، فرشتے روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یعنی وحی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی نازل کرتا ہے اپنے بندے میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ روح سے مراد جبریل امین بھی ہے، جیسے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی جبریل امین لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین اور فرشتے صف لگائے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح روح سے مراد تمام جاندار کے اندر جو چیز موجود ہے، روح موجود ہے، وہ روح مراد ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 پہ غور کیجئے، 88 پہ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ انسان اور جنات سب مل جائیں، ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا لیں، قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کو ذرا ہلکا کیا، کہا 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان لوگوں نے کہا کہ گڑھ لیا،
آپ کہیے اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ گڑی ہوئی، اور طاقت رکھتے ہو تو سب کو بلا لو مددگار کو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد اور تخفیف کی گئی، چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا، کہا گیا ایک صورت ہی لے آؤ۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38، ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی اور مددگار کو بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اس کے بعد چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا، کہا گیا بعض حصہ ہی لے آؤ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ شک میں ہو جو چیز ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم لوگ اس میں سے چند صورتوں کا کچھ حصہ ہی لے آؤ اور اپنے مددگار کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 93 کے درمیان ہے، قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نشانیوں کا مطالبہ کیا، جیسے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں، پھر اسی طرح کہا کھجوروں اور انگوروں کا باغ آپ کے لیے ہو، پھر اسی طرح یہ کہا کہ آپ آسمان سے ٹکڑے ہمارے لیے لے کر آ جائیے، پھر اسی طرح یہ کہا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے، حاضر کر دیجئے، یا پھر آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، پھر اسی طرح یہ کہا آسمان پر آپ چڑھ جائیں، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے میں بشر رسول ہوں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بشر رسول ہوں، میں بشر ہوں، رسول بنا دیا گیا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کے مطالبے کو پورا کر سکے، اللہ تعالیٰ مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ آیت نمبر 94 اور 95 پر غور کیجئے، رسول کی بشریت کی وجہ سے مشرکین ایمان نہیں لائے، رسول کے بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے مشرکین ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ بتائیں فرشتے ہیں کیا؟ اگر فرشتے زمین میں بستے تو ہم فرشتے کو اتار دیتے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، مَلَكًا رَّسُولًا، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے رسول بھیجتے، لیکن زمین کے اندر انسان بستے ہیں اس لیے ہم نے انسان رسول کو بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 96 میں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ اپنے بندے کو خوب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کے بارے میں ہے، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، آیت نمبر 97 میں، جب بھی وہ بجھنے لگتی ہے تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے گمراہوں کو کیا سزا ملے گی، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے اور قیامت کے دن آندھے منہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تو یہ ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ آیت نمبر 98 اور 99 پر غور کیجئے، بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیاں دوبارہ کیسے اٹھا لی جائے گی؟ تو کہا جا رہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کیا، اب سب چیز موجود ہے تو دوبارہ اللہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسان کی پیدائش سے بڑی بات ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، وہ قادر ہے کہ ان جیسی چیزوں کو دوبارہ پیدا کر دے، کیوں نہیں؟ وہ تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، کسی معاملے کے بارے میں جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بخیلی کے بارے میں ذکر ہے کہ بخیلی انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، انسان کی طبیعت کے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بخیل ہو، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں دی، اس کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جیسے لاٹھی ہے، ید بیضا ہے، قحط سالی ہے، دریا کا ٹھہر جانا ہے، طوفان ہے، ٹڈیوں کا عذاب ہے، پھر اسی طرح میڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عذاب ان لوگوں پر بھیجا۔ فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، کہ ہم نے اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ڈبو دیا۔ اب غور کریں آیت نمبر 105 106 میں، قرآن کی سچائی یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے
تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھائیں۔ تو چیز سمجھائی گئی ہے ٹھہر ٹھہر کے، 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہی مرتبہ قرآن اتار دیا جاتا تو لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور آپ کے دل کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جمانے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ علم والے اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آیت نمبر 110 111 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، بہترین اسماء ہے، بہترین نام ہے، اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں، بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور کمزوری اور ناتوائی کی وجہ سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سی تفسیر تھی، اور اس طریقے سے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 یہاں ختم ہوئی۔ اس کے اندر کل 111 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔